یہ سورۃ البروج جو ہے یہ خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے. اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود جو تھے یہ یمن کے پاس کرسچنز تھے. اس زمانے کے ظاہر مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے تھے. نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. لیکن اہل عرب اس واقعے سے واقف تھے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہل ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں آگ جلا کے زندہ جلایا تھا. سر تکلیفوں سے تو گزرنا پڑتا ہے. جو پرسیکیوشن کرسچنز کی ہوئی ہے نا کئی سو سال تک، آپ سوچ نہیں سکتے کن تکلیف سے گزرنا پڑا ہے. اللہ پہ ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو یہ اصحاب الاخدود کے واقعے سے یہ لوگ واقف تھے، تو اس کا ذکر اس میں آ رہا ہے. اس کی ڈیٹیلز آپ کو صحیح مسلم میں بالکل اینڈ پہ جا کے ملیں گی. اصحاب اخدود کا پورا ایک واقعہ ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا. صحیح مسلم شریف میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. میں نے 4 لیکچرز دیے تھے معجزات، کرامات، استدراج کے اوپر، مسئلہ نمبر 131 ABCD. اس میں جو ڈی پورشن تھا اس میں نے اولیاء اللہ کی 10 کرامات جو صحیح سند سے احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں نا وہ میں نے کور کی تھی. ان میں سے ایک کرامت اصحاب اخدود والی بھی تھی جو میں نے اس میں کور کی تھی صحیح مسلم کے ریفرنس سے. صحیح مسلم شریف میں اس کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ یمن میں ایک یعنی وہ بادشاہ تھا جو بیسیکلی ہے تو یعنی یہودی تھا. اس وجہ سے وہ عیسائیوں سے زیادہ نفرت کرتا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن جو ہے پیغمبر مانتے ہیں بلکہ اس میں غلوف کر کے خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ دجال ہے. اب ان کا آپس میں تو کٹ ہو ہی نہیں سکتا نا. ایک شخصیت جو ایک طبقے کے لیے خدا کے درجے پہ فائز ہو اور دوسرا اسے جو ہے نعوذ باللہ دجال اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہوں، تو ان کا آپس میں کٹ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو یہودیوں نے سازش کر کے کس طرح عیسائیوں کو دبوچا ہے کہ آج یہودی اور عیسائی ایک پیج کے اوپر ہیں، ورنہ 20ویں صدی کے آغاز سے پہلے تک تو یہ قتل و غارت کا بازار گرم تھا ان کا آپس میں. یہ تو اسرائیل جب بنا ہے اور دنیا کی اکانومی ان کے قبضے میں آئی ہے تو آج جو ہے وہ ایون یہودی مٹھی بھر ہونے کے باوجود عیسائیوں کی باغ دوڑ بھی ان کے ہاتھ میں ہے اکانومی کی وجہ سے. تو ہم نے جس ایرا میں جس وقت میں آنکھ کھولی ہے، یہ جو زمین کی جو حقائق ہیں وہ زمینی حقائق بدل چکے ہیں، اور اس کو بدلے ہوئے 100 سال سے زیادہ نہیں ہوا. 100 سال اگر آپ پہلے چلے جائیں تو یہ جس طرح سنی شیعہ اختلاف مسلمانوں کے اندر ہے نا، اس سے بھی بڑھ کے عیسائیوں اور یہودیوں کا اختلاف تھا، جنگیں ہوتی تھی آپس میں. بہرحال وہ یہودی بادشاہ تھا، اس نے عیسائیوں پہ ظلم کرنا شروع کیا. تو اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اور وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو موت آ جائے گی، تو مجھے کوئی ایک اپنا لائق سا کوئی رعایا میں سے کوئی لڑکا ڈھونڈ کے دو جسے میں تربیت کروں اور میں اپنا سارا علم اسے ٹرانسفر کر دوں. تو بہرحال ایک نوجوان لڑکا بڑا انٹلیکچوئل رعایا میں سے چنا گیا، وہ جادوگر کے حوالے کیا گیا، تو وہ اسے جادو سکھایا کرتا تھا. اب وہ جادوگر کے پاس جب جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا عیسائی، تو وہ اس کے پاس وہ لڑکا رکا کرتا تھا. اس راہب کی باتیں خدا شناسی کی، توحید کی اسے بھانی شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ اس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. یعنی اس نے اسلام، اس زمانے میں کرسچینٹی اسلام ہی تھا، وہ قبول کر لیا. اب وہ دیکھیں جادو بھی سیکھتا تھا اور پیرلل میں دین بھی سیکھتا تھا. ایک دن وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. تو اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا زمین سے اور اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک جادوگر کا مذہب مردود اور اس عیسائی راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے. ظاہر یہ کرامت ہی ہونی تھی، ایک پتھر سے آپ اتنے بڑے جانور کو. تو اس نے پتھر پھینکا تو وہ مر گیا. تو وہ پھر راہب کے پاس آیا تو راہب نے کہا کہ تم تو اب مستجاب الدعوات ہو گئے ہو، تو اب تم پہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں گی.
اور جب کوئی ایسی صورتحال بنے تو تم نے میرا نام ظاہر نہیں کرنا. ظاہر ہے پھر مجھے بھی رگڑا لگے گا بیچ میں. جان بچانے کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے. حسین تو ہر کوئی نہیں بنتا نا سر. پھر کہتے ہیں جی حسین کیوں کھڑا ہوا تھا, باقی کدھر گئے, باقیوں نے کیوں بیعت کر لی, وہ ہر ایک تو نہیں حسین ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا. اب وہ صاحب کرامت تو ہو گیا, اب لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے. وہ مطلب مادرزاد, کوڑی, اندھے آتے تھے, وہ دعا کرتا تھا, شفا ہو جاتی تھی. کرتے کرتے جب بادشاہ تک بات پہنچی, اس نے کہا یہ کیا, یہ تو دوسرے مذہب میں چلا گیا الٹا اس کو سکھانے کے لیے. تو اس نے کہا جی اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے, قتل کروائیں گے. اور وہ جب کوئی بندہ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے آتا تھا تو وہ پہلے کہتا تھا اللہ کو ایک مانو, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانو. تو ظاہر ہے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے لوگ حنفی ہوتے ہیں, جب طلاق ہو جاتی ہے تو اہل حدیث اسٹامپ پیپر پہ لکھواتے ہیں میں اہل حدیث ہوتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بیوی بھی واپس مل گئی آپ کو. حالانکہ وہ اہل حدیث اتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں جتنی دیر کے لیے انہوں نے وہ بیوی باہر نکل کے اہل حدیثوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, لیکن اہل حدیثوں کو پھر بھی عقل نہیں آتی ہے. اب عقل نہ آئے تو انسان کیا کرے. حالانکہ یہ فتوی غلط ہے, میں اہل حدیث کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں 3 طلاق کے مسئلے میں. امت کا اجماع ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں. بال ایک مسئلہ لاتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی اس کی باقیات ہیں اسٹامپ پیپر لکھوانے والی. تو وہ بھی پہلے کہتا تھا اللہ کو مانو پھر میں تمہارا علاج کروں گا. تو اس طرح پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. بادشاہ کو فکر لگ گئی تو اس نے کہا کہ بھئی اس کا علاج اب یہ ہے کہ اس کو قتل کروایا جائے. تو اس نے فوجی بھیجے گرفتار کر کے کہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے. پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے, اس نے وہاں پہ دعا کی, وہ سارے فوجی نیچے گر پڑے, وہ بچ گیا. پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر کے اندر لے گئے, اس نے دعا کی, کشتی الٹ گئی, وہ بچ گیا, باقی سارے الٹ گئے. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس کو اب کیسے قتل کیا جائے, کیونکہ مستجاب الدعوات تھا. تو اس نے بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ ایک طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو, تم پڑھو بسم اللہ رب الغلام کہہ کے مجھ پہ تیر چلاؤ تو میں مارا جاؤں گا. اور یہ اس نے بہت زبردست چال چلی, اور اس نے کہا اس کے لیے تمہیں پبلک اکٹھی کرنی پڑے گی, اپنی ساری رعایا کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کو ماننا پڑے گا. تو یہ ایک ساری رعایا تک تبلیغ ہو جاتی کہ ہاں اللہ کے نام پہ اسے مارا گیا ہے تو یعنی اس کا مذہب درست ہے. تو اس نے کہا میں نے جان تو جانی ہے تو اللہ کے لیے جائے نا, اور میں مر جاؤں اور ایسا اختلافی نوٹ لکھوں کہ تبلیغ بھی ہو جائے. حضرت حسین ابن علی نے یہی کیا نا, 72 بندوں کے ساتھ وہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بدماش حکومت کا سامنا تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ دیا کہ میں مر جاؤں تو آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ سچائی کے لیے کھڑا ہونا چاہے آپ تھوڑے سے بھی ہوں, اس کی پرواہ نہیں کرنی. تو آج تک دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی سچائی کے لیے تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو مثال حسین ابن علی کے لیے کی دیتے ہیں. مخالفین کو جو یاد رکھا گیا وہ بھی حسین کی وجہ سے یاد رکھا گیا, ورنہ ان کی کیا اوقات تھی. تو اس نے بھی یہی کہا کہ رائے اکٹھی کرو پبلکلی, بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ تیر تو مارا جاؤں گا. بادشاہ نے یہی کیا. تو جب وہ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے وہ چلائی گئی, اللہ کے نام سے شروع, اور جو اس غلام کا رب ہے یعنی وہ سب اللہ کے ہی بندے ہیں, غلام ہیں, تو وہ تو مارا گیا, لیکن ساری رعایا نے کلمہ پڑھ لیا, ان کا اس کا مذہب حق ہے, وہ سارے مسلمان ہو گئے. وہ ایک کو کیا مارنا تھا, ساری رعایا ہاتھ سے چلی گئی. پھر اس نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے, اس میں آگ جلوائی اور اہل ایمان کو آفر رکھی کہ یا تو ایمان چھوڑے یا آگ میں جلائے جاؤ گے. ہائے ہائے ہائے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں. نمبر 1 اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں. نمبر 2 اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا, وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے, ایمان نہ چھوڑے. ایمان کی مٹھاس اس بندے نے چکھی ہے. لوگ ایمان نہیں چھوڑ رہے, زندہ آگ میں جلائے جا رہے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں
کہ ایک عورت تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا. دودھ پیتا بچہ تو بولتا بھی نہیں ہے. جب اسے آگ میں پھینکنے لگے نا تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں جان اپنے بچے کی وجہ سے نا جان بچانے کے لیے میں دین چھوڑ دوں. تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی یہ کرامت تھی. تو پھر ان ماں بیٹا کو بھی جلا دیا. وہ تو خیر دنیا میں جلے نا تو سیدھے جا کے جنت میں لینڈ کیا. تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے. آپ دیکھیں کہ اصحاب الاخدود کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت شہید ہوئے 40 سال ہو چکے. پھر اس کے بعد بھی 40 سال، یعنی 100 سال بعد قرآن نازل ہو رہا ہے آلموسٹ. اور اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولا اور اس کے اندر ذکر کیا ان کا. اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہ کچھ کیا. دنیا میں ٹھیک ہے کھلی چھٹی ہے، لیکن آخرت میں پکڑے جائیں گے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جو وعدے کا دن ہے یعنی قیامت کا دن. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کی اور قیامت کے دن کا مالک یوم الدین. سب کی قسم. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، مارے گئے کھائی کھودنے والے. حالانکہ مارے کون گئے تھے؟ جو کھائی میں پھینکے گئے تھے. اللہ نے کہا وہ نہیں مرے، وہ تو زندہ ہیں. شہید تو مرتا نہیں ہے نا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہا کرو مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے. اللہ فرمایا مارے گئے اصحاب الاخدود جنہوں نے وہ گڑھے کھودے تھے. النار ذات الوقود، جبکہ وہ آگ بڑے ایندھن والی تھی. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے، یعنی یہ منظر دیکھ رہے تھے اہل ایمان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے اور وہ انجوائے کر رہے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس پر گواہ تھے. ظاہر ہے آپ اگر یہ رومنس کی بھی آپ ہسٹری دیکھیں، یہ لوگ بھی یعنی بھوکے شیروں کو زندہ انسانوں پہ چھوڑ دیتے تھے. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا کہ کیا کیا طریقے انسانوں کو اذیت اور عذاب دینے کے ان لوگوں نے ڈیوائز کیے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا تکلیف دینے کا. خود کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کے سامنے یہ منظر ہوتا تھا کہ اہل ایمان کو جلایا جا رہا ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے تو نہیں ناپسند کیا مگر اس بات کو کہ مسلمانوں نے ایمان لے کر آئے مسلمان اللہ پر جو غالب ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. اس مقدس جرم کی پاداش میں انہوں نے زندہ انسانوں کو جلا دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ اللہ ہے. زمین و آسمان کے مالک اللہ کے اوپر وہ ایمان لائے صرف ایمان لانے کی پاداش پہ. کسی پہ کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کچھ نہیں انہوں نے کہا، بس اس مقدس جرم میں انہوں نے ان کو آگ میں جلا دیا. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے وہ منظر دیکھا ہے، اللہ کو بھولا نہیں ہے وہ منظر جو تم نے اہل ایمان کے ساتھ کیا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ تکلیف دی تھی، یعنی ان کو آگ میں جلایا. ثم لم یتوبوا، اس کے بعد وہ توبہ کے بغیر مر گئے. فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے تو ہم نے عذاب جہنم رکھا ہوا ہے. ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے وہاں پہ آخرت کی آگ ہے جس میں ان کو جلایا جائے گا. انہوں نے تو دنیا کی آگ میں جلایا نا. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ان کو اس پاداش میں اس آگ کے اندر جلایا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، آمین. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے تو ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. دنیا میں تو وہ ناکام ہو گئے جن کو ان گڑھوں میں ڈالا گیا. ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس کو اپنے بچے سمیت مار دیا جائے، اس سے اس کی زندگی چھین لی جائے، اس کے بچے کی بھی زندگی چھین لی جائے.
تو دنیا میں تو بظاہر وہ ناکام ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ سب سے بڑی کامیابی پہ فائز ہو گئے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، دنیا کی زندگی تو عارضی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ یہ دنیا میں تو کوئی شخص کسی شخص کو ایک دفعہ ہی موت دے سکتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ لاکھوں دفعہ زندہ کر کے لاکھوں دفعہ موت دینے پر قادر ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، دنیا میں زیادہ کون، جیسے وہ آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم میں ہی آتا ہے کہ جب جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پہ، تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے۔ تو پتہ ہے ان جادوگروں نے کیا کہا تھا کہ تو جو کچھ بھی کرے گا دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، ایک دفعہ ہی موت دے گا، دے لے، پھر تو ہمیشہ کی کامیابیاں ہماری مقدر ہیں۔ لیکن اللہ سے انسان نہیں بھاگ سکتا، اللہ کے جو قابو آ گیا وہ ایک دفعہ موت تو نہیں، جب چاہے جتنی دفعہ موت کی تکلیف سے گزارے اور تکلیف دے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے ہم جب ان کی کھالیں جل جائیں گی نئی کھالیں انہیں دیں گے تاکہ انہیں عذاب اور فیل ہو۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔